امریکہ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع، ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا امریکی فوج ایران پر حملہ نہیں کرے گی لیکن ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر لکھا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کہنے پر حملے روک رہا ہوں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ابھی ایران پر حملہ نہ کریں، جنگ بندی کو اس وقت تک توسیع دیں گے جب تک ایران کی تجویز پیش نہیں کی جاتی۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر لکھا، اس حقیقت کے باوجود کہ ایران کی حکومت شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جنگ بندی میں توسیع کی تجویز ماننے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ۔ وزیر شہباز شریف نے ٹویٹ کر دیا، لکھا، ذاتی حیثیت اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست قبول کی، لکھا، جاری سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے جنگ بندی میں توسیع ایک مثبت پیش رفت ہے۔ پاکستان پر کیے گئے اعتماد کے تحت ہم تنازع کے پرامن حل کے لیے اپنی سنجیدہ کوششیں جاری رکھیں گے۔ امید ہے فریقین جنگ بندی کی پاسداری جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد میں ہونے والے دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں مستقل امن معاہدے طے پانے کی توقع ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کی کوئی اہمیت نہیں، ہارنے والا فریق شرائط کا حکم نہیں دے سکتا۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر غالیباف کے مشیر کا بیان سامنے آ گیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب سعید ایروانی نے کہا ہے کہ امریکی بحری ناکہ بندی کی منسوخی مذاکرات کی بحالی کے لیے شرط ہے۔ بحری ناکہ بندی ختم ہوئے تو مذاکرات کا اگلا دور اسلام آباد میں ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے بحری ناکہ بندی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی بحریے نے سمندر میں ایک اور جہاز کو تحویل میں لے لیا۔ امریکی محکمہ دفاع کا دعویٰ، آئل ٹینکر جہاز کا نام MT ٹیفانی بتایا جاتا ہے۔ کارروائی کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ پینٹاگون کے مطابق اقدام ایران کی معاونت کرنے والے بحری جہازوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ امریکی محکمہ جنگ نے واضح کیا ہے کہ سمندری کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پیش رفت پر ایران کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، حالیہ علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے امریکہ اور ایران کے درمیان روابط کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ فریقین سفارتکاری کو موقع دیں۔ امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ چینی سفیر نے اسحاق ڈار سے ملاقات میں خطے کی صورتحال پر بات کی اور پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، امن و استحکام کے لیے ڈائیلاگ پر زور۔ اور PSL میچ میں راولپنڈیز کی ٹیم کو 8ویں میچ میں بھی شکست ہو گئی۔ ملتان سلطانز نے یک طرفہ مقابلہ 6 وکٹوں سے جیت لیا۔ اس سے قبل لاہور قلندرز نے دلچسپ مقابلے کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 9 رن سے ہرا دیا۔ کامیابی کے باعث فاتح ٹیم نے 2 قیمتی پوائنٹس حاصل کیے۔ لاہور قلندرز نے 6 وکٹوں پر 197 رنز اسکور کیے۔ فخر زمان نے 51 بالز پر 103 رنز بنائے۔ 198 رنز کے تعاقب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز 7 وکٹوں پر 188 رنز بنا سکی۔ شامل حسین 53۔ ایران نے امریکی بحری ناکہ بندی اور تجارتی جہاز پر قبضے کے خلاف اقوام متحدہ میں باضابطہ شکایت درج کروا دی۔ تہران نے اس اقدام کو غیر قانونی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ جہاز پر قبضے کے دوران ملاحوں اور ان کے اہل خانہ کو ڈرایا دھمکایا بھی گیا، جو کہ عالمی انسانی حقوق کے منافی ہے۔ امریکہ پر تاریخی عدم اعتماد مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بامعنی مذاکرات کے لیے وعدوں کی پاسداری بنیادی شرط ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، امریکہ کے غیر تعمیری اور متضاد بیانات صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہیں۔
امریکہ دراصل ایران سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن ایران کسی بھی قسم کے دباؤ یا طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے رابطہ، امن و استحکام کے لیے ڈائیلاگ پر زور، دونوں ممالک قریبی رابطے میں رہیں گے تاکہ موجودہ صورتحال میں مثبت پیش رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ قطر جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان اسلام آباد میں جنگ بندی مذاکرات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ قطری وزارت خارجہ کی نیوز بریفنگ، بتایا کہ اسلام آباد مذاکرات سے متعلق قطر امریکہ سمیت تمام فریقوں سے رابطے میں ہے۔ اللہ پاکستان کو عزت دے رہا ہے۔ 1998 کے بعد آج دنیا بھر میں سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا کردار لائق تحسین ہے۔ سیاسی اور دفاعی میدان میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کی اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب، کہا کہ بتایا جائے 15 سال سے کے پی میں ابھی تک کیا ہوا، کیا عوام کو سہولیات ملی؟ نون لیگ سے زیادہ گلگت بلتستان کو کوئی نہیں جانتا۔ نون لیگ کی خدمت اپنی مثال آپ ہے۔ نون لیگ کی پوری لیڈرشپ آپ کے شانہ بشانہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا، نظام کو مزید شفاف اور مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ متعلقہ وزارتوں اور محکموں کی استعداد میں بہتری لائی جائے گی۔ اجلاس میں مجوزہ نئے نظام کے خد و خال پر بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے مزید $1 ارب کے فنڈز موصول ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک نے سعودی وزارت خزانہ کی جانب سے فنڈز موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ بتایا کہ یہ رقم سعودی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ $3 ارب ڈپازٹ کی دوسری قسط ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے 15 اپریل کو $2 ارب پہلے ہی موصول ہو چکے۔ دوسری جانب حکومت کا عالمی مارکیٹ میں $25 کروڑ مالیت کا مزید یورو بانڈ جاری کرنے کا فیصلہ۔ یورو بانڈ کو مجموعی طور پر اجرا $1 ارب لے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ IMF نے پاکستان کے لیے $1 ارب 20 کروڑ کی اگلی قسط منظور کرنے کے لیے نئی شرائط عائد کر دی۔ بجلی اور گیس کی نرخوں میں اضافہ ناگزیر قرار، خصوصی اقتصادی زونز کے مراحت ختم کرنے کا فیصلہ، نیب قوانین میں ترامیم اور ٹیکس نظام میں سختی بھی شرائط میں شامل۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے IMF سے اس بات پر بھی اتفاق کیا، جولائی 2026 سے گیس کی نرخوں میں ہر 6 ماہ بعد اور جنوری 2027 سے بجلی کی نرخوں میں سالانہ بنیادوں پر رد و بدل کیا جائے گا۔ سی پیک کے تحت دی جانے والی تمام مالی مراحت بھی 2035 تک ختم کر دی جائیں گی۔ مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اقبال نے اپنی فکر اور شاعری کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم ہونے کا شعور دیا۔ اسی فکری رہنمائی نے قیام پاکستان کی جدوجہد کو ایک مضبوط نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ کشمیر اقبال کی سوچ کا اہم مرکز رہا، جس کو بارہا انہوں نے اپنی شاعری میں سمویا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے تصور پاکستان کو فکری جہت عطا کی۔ اقبال نے مسلم امہ کو خود آگاہی، خودداری اور جہد مسلسل کی راہ دکھائی۔ ان کا کلام آج بھی عدل و انصاف، امید اور امن کا زندہ استعارہ ہے۔ قائد اعظم کا ویژن اور اقبال کی فکر آج بھی پاکستان کی منزل اور رہنمائی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔